اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہے تو آئیے میرے ساتھ دیکھیں خداوند کے زندہ کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک. جینیسس چیپٹر 9 ورس 20 to 27. تب کنعان کے پتا حام نے اپنے پتا کا ننگا پن دیکھا اور باہر جا کر اپنے دونوں بھائیوں کو بتایا. پس شیم اور یپت نے وستر لیا اور دونوں نے اسے اپنے کندھوں پر ڈال کر الٹے پگ چلتے ہوئے اپنے پتا کے ننگے پن کو ڈھانپ دیا. اور ان کے منہ پھیرے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے اپنے پتا کے ننگے پن کو نہیں دیکھا. جب نوح کا نشہ اتر گیا تب اس نے جان لیا کہ چھوٹے پتر نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. اور اس نے کہا کنعان شاپت ہو اور وہ اپنے بھائیوں کے لیے داسوں کا داس ہوگا. اور یہ بھی کہا کہ شیم کا پرمیشور یہوہ دھنیہ ہو اور کنعان اس کا داس ہو. پرمیشور یپت کے کو بڑھائے اور شیم کے تمبو میں واس کرے اور کنعان اس کا داس ہو. آمین آمین. اور دوسرا حوالہ جینیسس چیپٹر 49 ورس 8 to 12. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، آئے یہودا تیرے بھائی تیری مداح کریں گے، تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں کی گردن پر ہوگا، تیرے باپ کی اولاد تیرے آگے سرنگوں ہوگی. یہودا شیر ببر کا بچہ ہے، اے میرے بیٹے تو شکار مار کر چل دیا ہے. اور وہ شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبک کر بیٹھ گیا، کون اسے چھیڑے. یہودا سے سلطنت نہ چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا آسا موقوف ہوگا جب تک شلوا نہ آئے، اور قومیں اس کی مطیع ہوں گی. وہ اپنا جوان گدھا انگور کے درخت سے اور اپنی گدھی کا بچہ اعلیٰ درجے کے انگور کے درخت سے باندھا کرے گا. وہ اپنا لباس مے میں اور اپنی پوشاک آب انگور میں دھویا کرے گا. اس کی آنکھیں مے کے سبب سے لال اور اس کے دانت دودھ کی وجہ سے سفید رہا کریں گے. آمین آمین آمین. خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. اوکے، آج کلام مقدس میں سے جو بات میں آپ سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے فادرز بلیسنگ، باپ کی برکات. تھوڑے میرے خیال چند سال ہو گئے، کسی شخص کی سالگرہ تھی تو میں نے اس سے کہا کہ آپ اپنے بچے کے لیے بلیسنگ کی دعا کریں. آپ اپنے بچے کے لیے پرے واٹ ایور یو وانٹ کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بنے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں پتا میں کیا دعا کروں. تو آج ہم کلام مقدس میں سے یہی سیکھیں گے کہ ہاؤ ایز اے پیرنٹس وی کین بلیس آور چلڈرن. کیسے ہم والدین ہوتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یاد رکھیں فادرز بلیسنگ از مور امپورٹنٹ دین مدرز بلیسنگ. آپ کہیں گے کیسے؟ ہاں، کوئی یہ پوچھنا چاہتا ہے کیسے؟ نہیں پوچھنا چاہتا تو پھر میں گھر چلا جاتا ہوں. میں آج آپ کو یہی بتانے کے لیے آیا ہوں کہ کیسے فادرز پریئر از مور پاورفل، کیونکہ فادر ہیز دی اتھارٹی. فادر ہیز دی اتھارٹی، اس لیے اتھارٹیٹیو پریئر جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتی ہے، وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اکثر لوگ جو ہیں یہ مجھ سے پوچھتے ہیں اور اکثر کہتے ہیں کہ پاس صاحب عورت نے گناہ کیا تھا نا، تو غلطی تو پھر عورت کی ہوئی، مرد تو بیچارہ بیچ میں ایسے ہی پھنس گیا. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے؟ ہاں ایسا ہی ہے. بھائی مہندر کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیسا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیسا ہے؟ بھائی مہندر تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ان کا جواب تو حال وہ تو بری ہو گئے. باقی دیٹ از دی پوائنٹ وچ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اور یہ اکثر میں پہلے بھی کافی دفعہ بتا چکا ہوں، یہ بات پھر دوبارہ سے بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر ہم مرد حضرات جو ہیں وہ عورت پہ الزام لگا دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ عورت کے گناہ کی وجہ سے گناہ دنیا میں نہیں آیا تھا. ایکچولی اس میں مرد جو ہے وہ اس کا اہم رول تھا. ہاں جی، اکسایا عورت نے تھا لیکن ساتھ شامل مرد ہوا تھا. اگر جب عورت نے پھل کو کھا لیا
کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر تو نے کھایا تو تو مرا, اور اگر وہ عورت اسی وقت مر جاتی, اگر فوراً عورت کی زندگی میں کوئی تبدیلی رونما ہوتی تو مرد ڈر جاتا اور مرد پیچھے ہو جاتا کہ تو نے کھا لیا ہے, بس ٹھیک ہے, تو مجھ سے دور ہو جا, تو سائڈ پہ جا, میں نہیں کھاؤں گا. لیکن کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ اس عورت نے اس پھل میں سے لیا, کھایا اور اپنے مرد کو دیا. جب اس نے کھایا اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, کلام مقدس کو سمجھے, جب عورت نے پھل کھایا ہے تو اس وقت تک کچھ نہیں ہوا ہے. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جیسے ہی مرد نے اس پھل کو لیا اور کھایا تو فوراً کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دونوں کی آنکھیں کھل گئی. اگر پہلے عورت کی آنکھیں کھل جاتی تو مرد جو ہے وہ چکنا ہو جاتا, وہ ایکٹیو ہو جاتا, لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہوا. اس نے گریز نہیں کیا, بلکہ اس نے کہا خیر کچھ نہیں ہوا, چلو میں بھی کھا لینا ہوں. ٹھیک ہے, تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کا سر ہے, اور جب ہیڈ جو ہے, جو اتھارٹیٹیو ہے, مائنڈ جو ڈیسیژن پاور ہے, جہاں سے فیصلہ جات ہوتے ہیں, جب وہ گناہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو زیادہ مصیبت میں پھنستا ہے. اور جب عورت جب گناہ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر زیادہ مصیبت نہیں آتی, اس وقت بھی مصیبت آتی ہے. لیکن فرق جو ہے اس میں یہ ہے کہ مرد کے پاس اختیار ہے. خدا نے مرد کو اختیار دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ سارے گارڈن کی دیکھ بھال کرنا, اور پھر اس نے کہا تھا کہ ہر ایک چیز کو وہ نام دے, سارے جانوروں کے, پرندوں کے, ہر چیز جو کچھ بھی اس کے پاس تھا خدا نے اس کے ماتحت کیا تھا. اس نے کہا کہ وہ ان کا نام رکھے, اور اس نے ان کا نام رکھا because God has given him authority. اس کے پاس اختیار تھا, اور جیسے ہی اس نے گناہ کیا اس کا وہ اختیار جو ہے وہاں سے نکل کر ابلیس کے پاس چلا گیا. اور عورت کو خدا نے مرد کے ایک مددگار کے طور پر بنایا تھا کہ وہ اس کے ہر ایک ڈیسیژن میں, ہر ایک فیصلہ جات میں, ہر ایک کام میں اس کی مددگار ہو اور اس کے ساتھ اس کی شانہ بشانہ چلے. آج مرد اور عورت کے تعلق سے کلام نہیں ہے, لیکن آج کا جو کلام ہے وہ ہے دی بلیسنگ آف فادر, کہ ہم اپنے اختیار کو ایز اے فادر ہوتے ہوئے خاندان میں جانیں, کیونکہ خاندان کے سربراہ ہوتے ہوئے آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور یاد رکھیں فادر ہوتے ہوئے, اور اس میں وومن بھی شامل ہیں پلیز, جب میں فادر کی بات کرتا ہوں تو اس میں مین اینڈ وومن دونوں شامل ہیں, کیونکہ شاید آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر جب فادرز ڈے تھا تو میں نے کلام سنا تھا فادر, وی آر دی فادر اینڈ مدر آف نیشنز. ٹھیک ہے, تو خدا جب ہمیں دیکھتا ہے جو فادر اور مدر کو, تو وہ تو ایک اکائی کے طور پر دیکھتا ہے, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا نے کہا کہ مرد اور عورت وہ دونوں ایک تن ہوں گے. وہ ہمیں ایک اکائی کے طور پر, سنگولر کے طور پر دیکھتا ہے, پلورل کے طور پر نہیں, جمع کے طور پر نہیں, کیونکہ ہم اس کی نظر میں جب ہسبینڈ اور وائف ہیں تو ہم ایک ہیں. ٹھیک ہے, تو خدا ایک کے طور پر ہمیں سامنے رکھ کے بات کرتا ہے. اور یہاں پر جب باپ کہا جا رہا ہے تو اس میں مدر بھی شامل ہے. ٹھیک ہے, اور I don't know کہ when we will understand this mystery, کہ کب ہمیں خدا اس بھید کی سمجھ دے گا. بہت سارے بھید ہیں جو خدا نے ہمارے لیے آخرت کے لیے رکھ چھوڑے ہیں. جیسے خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اے میرے بیٹو, خدا نے کہا ہے کہ خدا ہمیں بیٹے کہہ کر مخاطب کرتا ہے, اور لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, یعنی بیٹے بننے کا حق بخشا, بیٹی کا نہیں لکھا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں اس میں شامل نہیں ہیں. خدا جب مخاطب کرتا ہے تو جب وہ بیٹا کہتا ہے تو اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے, اور خدا کے کلام مقدس میں ایک اور ٹرم یوز کی ہے کلیسیا کے لیے کہ ہم مسیح کی دلہن ہیں. ٹھیک ہے, وی آر دی برائڈ آف کرائسٹ. ٹھیک ہے, تو برائڈ تو یہ کہ عورتیں ہونی چاہیے, تو مرد کیسے دلہن بن سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خداوند اپنی کلیسیا کو دلہن کے طور پر مخاطب کرتا ہے تو پھر اس میں مرد حضرات بھی شامل ہیں. یہ نہیں کہ مرد حضرات جو ہے وہ ایکسکلوڈڈ ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ ٹرمینالوجیز ہیں جو خدا کے کلام مقدس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں استعمال کی گئی ہیں. اور آج جب ہم باپ کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس میں ماں بھی شامل ہے. ٹھیک ہے, تو آج ہم فادرز اتھارٹیٹیو جو پریئر اور جو بلیسنگز ہے ان کو مد نظر رکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے. سب سے پہلے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ مرد کے پاس اختیار ہے, اور خدا نے وہ اختیار جو ہے مرد کو دیا ہے, اور مرد کو خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنے اس اختیار کو اپنے خاندان میں استعمال کرے. اگر کلام مقدس میں لکھا کہ کوئی شخص اپنے خاندان کا انتظام بہتر طور پر نہیں کر سکتا تو وہ کلیسیا کا انتظام کیسے کر پائے گا؟
تو میرے عزیزو دنیا میں 3 قسم کے باپ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. فرسٹ از ہیونلی فادر, آسمانی باپ. دوسرا ہے ارتھلی فادر, جس کو ہم اپنا جسمانی باپ کہتے ہیں. اور تھرڈ جو ہے وہ ہے اسپرچول فادر. اور اسپرچول فادر میں وہ لوگ شامل ہیں جو کہ آپ کے فیوچر کے ساتھ کنسرن رکھتے ہیں, جیسے کہ آپ کے ٹیچرز ہیں, آپ کے پاسٹرز ہیں, آپ کے مینٹور ہیں, جو آپ کی کو ڈسائپل کرتے ہیں, جو آپ کی تربیت کرتے ہیں, جو آپ کو خداوند میں اسٹرانگ بننے کے لیے آپ کی مددگار ٹھہرتے ہیں. اور دنیا میں تقریباً 3 طرح کے باپ کے کردار ہیں. There are 3 kind of characteristics of a father. اور اس میں پہلا جو ہے, اور یہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے چند ہفتے پہلے میں نے یہ چیزیں آپ کو بیان کی تھی, اور اس میں فرسٹ جو کریکٹرسٹک ہے وہ ہے ایبسنٹ فادر, غیر حاضر باپ, جو اپنی ذمہ داریوں کو نبھا نہیں پاتا, بلکہ وہ دنیا کے کام و کاج کے لیے, دنیا میں ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ گھر سے باہر رہتا ہے, اور وہ بچوں کی تربیت میں, بچوں کو ڈسپلن کرنے میں وہ اپنا اہم رول جو ہے وہ ادا نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو ایسے بچے جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں وہ اپنے آپ کو خدا کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پاتے. They feel that their God is so far away. وہ فیل کرتے ہیں کہ they cannot build a strong bond with their God, with their heavenly Father. کیونکہ جیسا ہمارا جسمانی باپ ہوگا, دنیاوی باپ ہوگا, ویسے ہی ہم اپنے آسمانی باپ کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کریں گے. کیونکہ ہمارا دنیاوی باپ جو ہے وہ ہمارے آسمانی باپ کا عکس ہے. اور خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ خدا ہمارا باپ ہے. اگر ہمارا دنیاوی باپ جو ہے وہ ظالم ہے, مار کوٹ کرنے والا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کے آسمانی باپ کے جب آپ تصور ہوگا آپ کے ذہن میں, تو وہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ خدا جو ہے وہ بہت ظالم خدا ہے. اس کو ہماری فکر نہیں ہے, بلکہ وہ اپنی منمانی جو ہے وہ ہم پر تھوپنا چاہتا ہے. دوسرا جو ہے وہ ہے ڈسٹنٹ فادر, ایسا باپ جو گھر میں تو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے نبھا نہیں پا رہا ہوتا. وہ صبح اٹھتا ہے, شام کام پہ چلا جاتا ہے, رات کو آتا ہے اور آ کر سو جاتا ہے. That's it. That called absent, distant father. اور distant father جو ہے وہ اپنے اختیار کو اپنے بچوں کی زندگیوں میں استعمال نہیں کرتا. اس کو نہیں معلوم کہ اس کے بچے کیا کر رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کہاں آ رہے ہیں. وہ زندگی کے جو کچھ مرضی کام کاج کرے, باپ کی نظر سے وہ اوجھل ہے. تو ایسے بچے جو ہیں جب وہ خداوند میں آتے ہیں اور جب وہ پروان چڑھتے ہیں تو وہ خدا کو اپنی ذات سے دور محسوس کرتے ہیں, کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے ساتھ ایک قربت کے رشتے میں ریلیٹ نہیں کر پاتے. اور ایسے بچے جو ہیں وہ سائیکالوجیکلی بہت ڈسٹرب رہتے ہیں. اور تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ہے پریزنٹ فادر کی, حاضر باپ. ایسے بچے خدا کو ہمیشہ اپنی ضروریات کے وقت اپنے پاس پاتے ہیں, کیونکہ ایسا باپ جو گھر میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے, اپنے بچوں کو ڈسپلن کرتا ہے, ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے, ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے, ان کو اپنا وقت دیتا ہے, تو جب وہ خداوند کے پاس آتے ہیں تو پھر اسی طرح وہ خدا کے ساتھ اپنے آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ ریلیٹ کر پاتے ہیں. تو میرے عزیزو یاد رکھیں, ہم جو باپ ہیں, خدا نے ہمیں ایک بہت بڑی ذمہ داری بخشی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک آسمانی باپ کا اچھا چہرہ پیش کر سکیں, ایک اچھی تصویر ان کے سامنے رکھ سکیں. کیونکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں, اور میں بہت دفعہ آلریڈی آپ کو کہہ بھی چکا ہوں, کہ بچے کی پیدائش کے جو پہلے جو 4 سال ہوتے ہیں, 3 سے 4 سال, یا میکسیمم 5 ایئرس لگا لیں آپ, 5 ایئر آئی تھنک از ٹو مچ, میکسیمم 3 to 4 ایئرس کے درمیان میں بچے جو ہے وہ سارا کچھ آبزرو کرتے ہیں, کنسیو کرتے ہیں. جو کچھ آپ ان کو بتاتے ہیں وہ سارا کچھ اپنے اندر آبزرو کرتے جاتے ہیں, کنسیو کرتے جاتے ہیں, لیتے جاتے ہیں, اور پھر 5 سال کے بعد جو ہیں ان چیزوں کے اوپر وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ آپ اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں, فرسٹ 3 to 4 ایئرس آر ویری امپورٹنٹ, کہ آپ ایک باپ اور ایک ماں ہوتے ہوئے اپنا اہم رول ان کی زندگیوں میں ادا کریں, ان کو اپنا ٹائم دے,
ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ بات چیت کریں, کیونکہ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے بچے جو ہیں جب خداوند کے پاس آئیں گے تو ان کو خدا کا جو روحانی چہرہ دیکھنے میں آسانی ہوگی. کین یو سے آمین؟ تو یاد رکھیں میرے عزیزو, باپ کو جب خدا نے اختیار دیا ہے تو پھر باپ کی ایک ذمہ داری بھی دی ہے, اور باپ ہوتے ہوئے خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے باعث سے برکت ٹھہریں, نہ کہ باعث سے لعنت. ابھی 2 حوالہ جات جو ہیں وہ کلام مقدس میں سے پڑھے گئے ہیں, اور یاد رکھیں والدین ہوتے ہوئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا وراثت میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وراثت سے مراد یہ نہیں کہ ہم کیا مال و دولت ان کو دیتے ہیں. ان کو, بچوں کو آپ کے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے جب وہ چھوٹے ہیں. ان کو صرف دودھ کی خوراک کی ضرورت ہے, کپڑے کی ضرورت ہے, and that's it. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو روحانی خوراک بھی دیتے ہیں تو پھر یہ سونے پہ سہاگا ہے. یاد رکھیں باپ دادا کے گناہوں کی فصل جو ہے وہ ہمیشہ اولاد کاٹتی ہے. باپ دادا کے گناہوں کی سزا جو ہے, جو باپ دادا کے گناہوں کی جو فصل ہے وہ اولاد کاٹتی ہے. کین یو سے آمین؟ اوکے, پہلا حوالہ جو ہے جو ابھی ہم نے کلام مقدس میں سے پڑھا ہے, یہاں پر لکھا ہے, میں اس کو دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں 20ویں آیت سے. اور نوح کاشتکاری کرنے لگا اور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا اور اس نے اس کی مے پی اور اسے نشہ آیا, اور وہ اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گیا, مراد ننگا ہو گیا. اور کنعان کے باپ حام نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا. کیا کیا؟ برہنگی کی حالت میں اس کو دیکھا, ننگے پن کو دیکھا, اور اپنے دونوں بھائیوں کو باہر جا کر خبر دی. تب سیم اور یافت نے ایک کپڑا لیا اور اسے اپنے کندھوں پر دھرا اور پیچھے کو الٹے چل کر گئے اور اپنے باپ کی برہنگی کو ڈھانکا. ان کے منہ الٹی طرف تھے اور انہوں نے اپنے باپ کی برہنگی نہ دیکھی. جب نوح اپنی مے کے نشے سے ہوش میں آیا تو جو اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا تھا اسے معلوم ہوا, اور اس نے کہا, اب غور سے سنیے گا ذرا, ایک باپ کیا کہہ رہا ہے. باپ نے کہا کنعان ملعون ہو. کون ملعون ہو؟ حالانکہ کنعان نے تو نہیں دیکھا تھا, کہ کنعان نے دیکھا تھا اس کو, اس کے باپ نے دیکھا تھا, سیم نے دیکھا تھا. ٹھیک ہے, سیم کے گناہ کی سزا جو ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ برداشت کر رہا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ کنعان, اس کے بیٹے کا نام لے کر کہتا ہے کہ وہ ملعون ہو, وہ لعنتی ہو. کیوں؟ اس کے باپ کی وجہ سے. لکھا ہے آگے, کنعان ملعون ہو اور اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہو. کیا ہو؟ اپنے بھائیوں کے غلاموں کا بھی غلام, یعنی نوکروں کا بھی نوکر ہو. دیٹ از کرس. یہ لعنت ہے جو ایک باپ اپنی نسل کے اوپر کر رہا ہے. لکھا ہے, پھر کہتا ہے, اور کہا خداوند سیم کا خدا مبارک ہو اور کنعان سیم کا غلام ہو, اور یافت کو خدا پھیلائے کہ وہ سیم کے ڈیروں میں بسے اور کنعان اس کا غلام ہو. کس قدر تباہی ہے, کس قدر بربادی ہے. بہت دفعہ ہم والدین ہوتے ہوئے, باپ ہوتے ہوئے, we curse our children. ہاں, اور میں آلریڈی آپ کو یہ کلام سنا چکا ہوں کہ there is power in our words. ہمارے کلام میں تاثیر پائی جاتی ہے, ہمارے کلام میں تاثیر پائی جاتی ہے. تو میرے جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بچے مر جائیں تو وہ مر جائیں گے, یہ اسی وقت نہیں مر جائیں گے, لیکن موت ان کا پیچھا ضرور کرتی ہے. آپ جانتے ہیں یعقوب کے بارے میں کہ جب یعقوب کی بیوی راخل جو ہے وہ اپنے باپ کے بتوں کو چرا لائی تو کلام مقدس میں لکھا لابن نے ان کا پیچھا کیا اور راستے میں آ کر اس نے ان کو پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ تو اگر اپنے بیوی بچوں کو لے آیا تھا تو لے آتا, اس میں میرا تو کوئی نقصان نہیں, لیکن تو میرے بتوں کو کیوں چرا لایا ہے ساتھ؟
क्योंकि जिसके पास बुत होते थे उसके पास इख्तियार होता था उस जमाने में। तो उसने कहा, याकूब ने अपनी ला इल्मी में कहा कि मैं तेरे बाप तेरे बुत नहीं चुरा के लेकर आया, जिसके पास तेरे बुत मिले वो मर जाए, वो जिंदा ही ना रहे। ही कर्स्ड, अपने ही खानदान के ऊपर उसने लानत की, अपने खानदान पर ना जानते हुए। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि राखेल जो है वो उसके अपने बाप के बुतों के ऊपर बैठी रही और उसने अपने उसके पास उसके बाप के बुत थे। और लिखा है कलाम मुकद्दस में कि जब वो याफत में पहुंचे और ऑलरेडी जो राखेल है वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है, और जब वो याफत में पहुंचे तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसे दर्द ज़ै लगा, और जब उसे दर्द लगा तो उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उसने बनूनी रखा। और बनूनी का मतलब है दर्द, पेन। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब उसने बेटे को जन्म दिया तो उसी वक्त वहां पर वो मर भी गई। क्या, क्यों मर गई? जवानी में, इतनी जवान होते हुए। Because her husband had authority and that husband had cursed on his family. क्योंकि उस शोहर ने अपने ही खानदान के ऊपर लानत की थी कि जिसके पास, मेरे खानदान में जिसके पास तेरे बुत हो वो मर जाए, फना हो जाए, खत्म हो जाए। तो मेरे अजीजों, गौर से सोचें, समझें कि आप क्या अल्फाज अपने खानदान के लिए इस्तेमाल करते हैं, और खास तौर पे वालिद होते हुए। वालदा का भी इसमें रोल है, ठीक है, वालदा भी करती है, अक्सर कहती है माए, हाँ वे तू मर जाए, तेनू पीड़ पवे, हाँ तेनू किसे दी आई आए। सुनिए ये बातें, कभी मैंने बहुत सुनी है ये बातें। वो कहते हैं कि तुझे किसी की आई जो है वो तुझे आ जाए, जो मौत किसी को आनी है वो तुझे आ जाए। और फिर मैंने अक्सर देखा है ऐसे खानदानों में कि लोग कहते हैं कि आज मेरा बच्चा जो बड़ी मुश्किल से बचा है, वो गाड़ी के आगे आ जाने लगा था, उसका एक्सीडेंट हो जाने लगा था, या वो छत के ऊपर से नीचे गिर जाने लगा था, या वो गर्म पानी उसके ऊपर गिर जाने लगा था। क्यों है ये सब कुछ उसके साथ हो रहा है? क्योंकि वी हैव गिवन अथॉरिटी टू द एनिमी, टू द सैटन। हमने अपने अल्फाज के जरिए से अपने खानदान के ऊपर इब्लीस को इख्तियार दिया है, और वो उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए वो अपने मकसद को हमारे खानदानों में पूरा कर रहा है। तो इसलिए मेरे अजीजों, वालिद होते हुए अपने अल्फाज को सोचें, समझें कि कौन से अल्फाज आप अपने खानदान के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर आप कहते हैं कि हमारे खानदान से तो मुश्किलें, मसाइल, परेशानियां, आफतें खत्म ही नहीं होती हैं। तो जब हम खुद ही पुलिस को इख्तियार देंगे, उसके लिए खुद ही अपने घर का दरवाजा खोलेंगे, तो क्या वो अंदर नहीं आएगा? कलाम मुकद्दस में लिखा है कि गुनाह जो है वो दरवाजे पर दबका बैठा है कि कब दरवाजा खुले और वो अंदर आ जाए। तो इसलिए मेरे अजीजों, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप दैट डोर क्लोज। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इब्लीस के लिए दरवाजों को, अपने खानदान के जो दरवाजे हैं उनको बंद रखें, ताकि इब्लीस को कभी भी मौका ना दे कि वो हमारे खानदानों में तबाही, बर्बादी को फैला सके। तो इसलिए बाप होते हुए अपने अल्फाज को समझे कि किस तरह के अल्फाज जो हैं वो अपने आप खानदान के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये नेगेटिव वर्ड्स हैं जो इस्तेमाल किए गए। और दूसरा हवाला जो है, जो अभी हमने पढ़ा, जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 8 to 12, उसमें हम पॉजिटिव वर्ड्स को देखते हैं। पॉजिटिव वर्ड्स, अच्छी बातें जो आप अपने खानदान के लिए बोल सकते हैं। और यहां पर याकूब जो है वो अपने बेटों को ब्लेसिंग देते हुए, दुआ करते हुए उनके लिए कहता है। आप इसको प्लीज गौर से सुने, मैं आपके लिए दोबारा से पढ़ देता हूं। जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 8 to 12, ऐ यहूदा, तेरे भाई तेरी मदा करेंगे। मदा कहते हैं तेरी तारीफ, तेरी प्रेज करेंगे। और तेरा हाथ तेरे दुश्मनों की गर्दन पर होगा। कहां पर होगा? गर्दन पर। तेरे बाप की औलाद तेरे आगे सरनगू होगी। किसकी औलाद? तेरे बाप की औलाद, यानी वो उसको अपने खानदान का सरबराह बना रहा है, हेड। और फिर आगे वो कहता है, यहूदा शेर बब्बर का बच्चा है, ही स्ट्रॉन्ग, ही इज माइटी। और फिर कहता है कि ऐ मेरे बेटे, तू शिकार मार कर चल दिया है। मीन्स कि ही हैज विक्ट्री, ही हैव विन, ही हैव गॉट व्हाट एवर ही वांटेड। उसने वो सब कुछ हासिल किया है जो वो करना चाहता है। और फिर आगे है,
اے میرے بیٹے تو شکار مار کر چل دیا ہے، وہ شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دھبک کر بیٹھ گیا، کون اسے چھڑائے؟ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی۔ کیا آج تک چھوٹی ہے؟ نہیں۔ اور لکھا ہے اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا آسا موقوف ہوگا۔ جب شیلو آئے گا اور قومیں اس کے متعی ہوں گی، اور وہ اپنا جوان گدھا انگور کے ساتھ اور اپنی گدھی کا بچہ اعلیٰ درجے کے انگور کے درخت کے ساتھ باندھے گا۔ That is the material blessings۔ یہ مادی برکات کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ ہر چیز کی فراوانی اور کثرت ہوگی، اور اعلیٰ درجے کے انگوروں کے ساتھ وہ اپنے گدھے اور ان کے بچوں کو باندھے گا۔ مطلب یہ ہے کہ everything will be too much، ہر چیز کثرت کے ساتھ ہوگی۔ تو میرے عزیزو، یہ مجھ پر اور آپ پر ہے کہ ہم اپنے خاندان کے لیے بلیسنگ کو ریلیز کرتے ہیں یا کرسز کو، اور والدین ہوتے ہوئے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے الفاظ کے اوپر غور کریں۔ اور آگے لکھا ہے وہ اپنا لباس مے میں اور اپنی پوشاک آب انگور میں دھویا کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بلیسنگز کی بات ہے، یہاں پر مٹیریل بلیسنگز کی بات ہے کہ اس کے پاس ایوریتھنگ ول بی ان ابنڈنس۔ لوگوں کو میں جو ہے، شراب جو ہے وہ پینے کے لیے نہیں ملتی، لیکن یہاں پر خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ وہ اس سے اپنے کپڑے دھوئے گا، یعنی بے فائدہ جو کام، غیر ضروری جو کام ہے وہ ان کے ساتھ کرے گا۔ تو میں جو ہے وہ بلیسنگز کی علامت ہے۔ آگے لکھا ہے اس کی آنکھیں میں کے سبب سے لال اور اس کے دانت دودھ کی وجہ سے سفید رہا کریں گے۔ یہاں پر دودھ اور شہد جو ہے یہ مٹیریل بلیسنگز کو ظاہر کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم یہ ساری بلیسنگ جو ہیں وہ اسرائیل میں دیکھتے ہیں۔ خدا نے یہودا کو جو برکت دی، وہ آج یہودا کی بنی اسرائیل میں وہ یہودا کے نام سے ہم اس برکت کو دیکھتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ باپ دادا کے گناہوں کی فصل جو ہے وہ اولاد کاٹتی ہے۔ جیسا آپ ہوں گے ویسے ہی آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور یاد رکھیں آپ کا ایک گناہ جو ہے وہ آپ کے سارے خاندان کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اکن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب اکن نے چوری کی تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب قرہ کے ذریعے سے اکن پکڑا گیا تو پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اکن کے سارے خاندان کو سنسار کر دیا گیا۔ نہ صرف اس کے سارے خاندان کو، بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے مال مویشی تک سنسار کر دیے گئے، سب ہلاک ہوئے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ صرف اکن نے چوری کیا تو اکن ہی سزا پاتا، اس کے خاندان کا کیا قصور تھا اس میں؟ لیکن he had the authority over his family۔ اور پھر آپ جانتے ہیں ہیمان کے بارے میں کہ ہیمان نے جب بنی اسرائیل کے لیے بدی کا منصوبہ بنایا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب اس کی بدی پکڑی گئی تو ہیمان کو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے 10 بیٹوں کو بھی سولی پر چڑھا دیا گیا، بلی پر چڑھا دیا گیا، وہ بھی سب ہلاک ہوئے اس کے ساتھ۔ تو میرے عزیزو، خداوند جو ہے اس کا منصوبہ خاندان کے لیے ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ یاد رکھیں ہم اس آیت کو بہت دفعہ غلط کوٹ کرتے ہیں، ہم انڈیویجول لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ تو ایمان لا اور تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا، جبکہ یہ ورڈ جو ہے that is spoken for the head of the family، ہیڈ آف دی فیملی کے لیے ہے کہ اگر ہیڈ آف دی فیملی نجات خداوند پر ایمان لائے گا تو پورا کا پورا خاندان نجات پائے گا، لیکن اگر ہیڈ آف دی فیملی خداوند کو قبول نہیں کرے گا تو خاندان میں شاید 1-2 فرد جو ہے وہ خداوند کو قبول کرے گا اور باقی سب ہلاک ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کو پرکھیں اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے انکساری، عاجزی اور فروتنی میں پیش کریں، کیونکہ جو کچھ آپ بوتے ہیں وہی آپ کاٹتے ہیں۔ اور ہمیشہ ہم لوگ تھوڑا سا بیج بوتے ہیں، اور چند ہفتے پہلے میں نے بات کی تھی کہ ہم 1 بوری بیج بوتے ہیں اور 100 کے حساب سے بوریاں ہم لوگ اکٹھی کر کے گھر میں لے کر آتے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹا سا بیج بوتے ہیں اور بڑے بڑے فروٹ حاصل کرتے ہیں۔
एक तरबूज का बीज जो है वो छोटा सा होता है, लेकिन उससे कितने बड़े बड़े तरबूज आप लेते हैं। पंपकिन जो है, जिसको हलवा कद्दू कहते हैं, ठीक है, उसका बीज छोटा सा होता है। और मैं चंद दिन पहले YouTube पे गूगल कर रहा था और देख रहा था कि मेरे साइज जितने बड़े जो है पंपकिन आजकल पैदा हो रहे हैं, छोटे से एक बीज के जरिए से। तो याद रखें, आपका एक छोटा सा गुनाह जो है वो आपकी जिंदगी और आपके खानदान में एक बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी को लेकर आ सकता है। इसलिए अपने आप को जांचें, इसलिए अपने आप को परखें और अपने आप को खुदावन की नजर में रास्त रखें, क्योंकि वालिदैन होते हुए, सरबराह खानदान का होते हुए आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ना सिर्फ आपकी अपनी बल्कि अपने पूरे खानदान की भी। इसलिए आप अपने आप को खुदावन के सामने रास्त पैदा करें, रास्त बनाने की कोशिश करें। और याद रखें, गुनाह के नताइज जो हैं वो बहुत गंभीर हैं, बहुत घिनौने हैं, और आप गुनाह के नताइज से बरी नहीं हो सकते। और चंद हफ्ते पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कौन से गुनाह हैं जो हमें जहन्नम में लेकर जाएंगे। किसी को याद है? Which sin can take us to hell? गैर इकरारी गुनाह, वो गुनाह जिसका हमने इकरार नहीं किया, ठीक है। और मैंने पिछले हफ्ते ये भी बताया, पूछा था आपसे कि क्या कोई दुनिया में बेगुनाह शख्स है जिसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं है? हाँ जी, है। कौन है? हम हैं। वी आर सिनलेस पीपल। हम बेगुनाह ठहराए गए हैं यीशु के कफारे के वसीले से। अगर अभी तक यीशु के सलीबी मौत के वसीले से अगर अभी तक हम लोग गुनाहगार हैं, तो फिर मसीह के मरने का कोई फायदा नहीं है हमारी जिंदगियों में। हम अपने ही गुनाहों में हलाक होंगे। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु के खून के वसीले से हम लोग रास्तबाज ठहराए गए हैं, हम पाक ठहराए गए हैं, हम बेगुनाह ठहराए गए हैं। यह नहीं कि हम ठहराए जाएंगे, बल्कि ऑलरेडी हम लोग ठहराए गए हैं। और हम जब बचाए जाएंगे तो अपने नेक कामों की वजह से नहीं, अपनी अच्छाई की वजह से नहीं, बल्कि खुदावन के फजल के वसीले से बचाए जाएंगे। तो याद रखें, खुदावन ने हमें हमारे गुनाहों को माफ करके राज ठहराकर अपने साथ आसमानी मकामों पर बिठाया हुआ है। कि बिठाएगा, अभी बिठाया हुआ है। यह नहीं कि हम बिठाए जाएंगे, ऑलरेडी हम आसमानी मकामों पर बिठाए गए हैं। इसलिए आप अपने इख्तियार को समझे, अपनी पोजीशन को समझे कि खानदान के सरबराह होते हुए आपके पास कितना बड़ा इख्तियार है, जिसको आप इस्तेमाल करके अपने खानदान की निजात का बायस बन सकते हैं। कैन यू से आमीन? आमीन। ओके, याद रखें कि बाप दादा के गुनाहों की फसल जो है वो औलाद काटती है। तो इसलिए अपनी जिंदगी में, अपने खानदान में मौजूद उन गुनाहों को पहचाने जो आपकी जिंदगी में और आपके खानदान में नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं। उन गुनाहों को पहचाने, अपनी खानदानी जिंदगी में मौजूद नाकामियों को पहचाने जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही हैं। अपने खानदान में उन नस्ली बीमारियों को, कर्सिस को जानने की कोशिश करें जो आपकी जिंदगियों में और आपके खानदानों में नस्ल दर नस्ल चली आ रही हैं। आप कहेंगे कौन सी बीमारियां हैं जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही हैं? और इन द प्रेजेंट स्टेज पे आज बहुत से लोग हैं जो कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और इसके अलावा और बेशुमार बीमारियां हैं जो नस्ल दर नस्ल उनके खानदानों में मौजूद हैं, लेकिन उनकी कोई परवाह नहीं है उनको। जी आप क्या कह रहे हैं? हार्ट प्रॉब्लम्स। और जब भी आप मेडिकल के लिए डॉक्टर के पास जाते हो, सबसे पहले वो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछता है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री। क्यों पूछता है? इसलिए कि वो आपकी जनरेशनल कर्सेस को जानना चाहता है, ताकि वो उनकी रूट्स तक पहुंच सके। तो मेरे अजीजों, आज ये चीजें जो हैं वो साइंस हम पर साबित कर, ये जाहिर कर रही है, लेकिन खुदा के कलाम ने सदियों पहले ये बातें हम पर अयां कर दी हैं। फिर अपनी खानदान में मौजूद नस्ली उन नाफरमानियों को जाने जो आपके खानदानों में नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। मिसाल के तौर पर झूठ बोलना जो है ये आम सी बात है। आप सब जानते हैं कि अब्राहम ने झूठ बोला था। किसी को याद है क्या झूठ बोला था उसने? ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। उसने कहा सारा मेरी बहन है, और फिर बाद में इसहाक ने भी झूठ बोला था। किसी को याद है क्या कहा था उसने? हाँ जी, अपनी बाइबल को पढ़े, उसने भी ये सेम झूठ बोला था। उसने भी कहा था कि उसकी जो बीवी है
रिचल रिबेका जो है, रबका जो है, वो उसकी बहन है। क्यों? क्योंकि ही हैड अ फियर, अब्राहम के दिल में डर था, ठीक है। तो उसने कहा कि ये जो लोग हैं ये मेरी बीवी की खूबसूरती की वजह से मुझे मार देंगे और मेरी बीवी ले लेंगे। उसके अंदर डर था। और सेम डर जो है हम इसहाक की जिंदगी में भी देखते हैं कि उसकी बीवी भी खूबसूरत थी, तो उसने कहा कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी खूबसूरत बीवी को मुझसे ले ले और मुझे मार दे। तो उसने भी अपनी बीवी को कहा कि तू कह देना कि मैं तेरा भाई हूं। कभी मौका मिला तो आई विल शेयर कि खुदा जो है वो बुराई में से अच्छाई को पैदा करना जानता है, और आई विल शेयर अबाउट इट मोर इन अ लेटर डे। ओके, आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ब्लेसिंग्स, फादर्स ब्लेसिंग जो हैं वो हमारे खानदानों में बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, अगर आपकी जिंदगी में और आपके खानदान में कुछ जनरेशनल कर्सेस हैं, सिकनेसेस हैं, गुनाह हैं या कुछ और इस तरह की बातें हैं, तो उनको जानकर सिर्फ उनको नजरअंदाज ना करें, सिर्फ उनको नजरअंदाज ना करें, उनका इकरार करें उनका इकरार करें और अपनी जिंदगी में मौजूद अपने बाप दादा के गुनाहों के असरात को यीशु के खून से कैंसिल करें, उस जड़ों को काटें, क्योंकि जब तक आप जड़ों को नहीं काटेंगे उसके दोबारा बढ़ने का चांसेस है। फिर अपने गुनाहों से और अपने बाप दादा के गुनाहों का इकरार करें। आप कहेंगे कि हम कैसे अपने बाप दादा के गुनाहों का इकरार कर सकते हैं? हम तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप यिर्मयाह के सहीफे को पढ़कर देखें तो वो अपने बाप दादा के गुनाहों का खुदावंद के हुजूर में इकरार करता है। नहमिया को पढ़कर देखें, नहमिया जो है वो अपने बाप दादा के और अपनी कौम के गुनाहों का खुदावंद के सामने इकरार करता है। तो मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस बताती है कि वी कैन कन्फेस द जनरेशनल सिंस ऑफ आवर फैमिली। हमारे जो बाप दादा के गुनाह हमारी नस्लों में चले आ रहे हैं, हम उनका इकरार कर सकते हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा बाप दादा के गुनाहों की सजा जो है वो कहां तक देता है? किसी को याद है? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं भाई जी। आप तो बाप दादा के गुनाहों की सजा कितनी नस्लों तक देता है? 7 नस्लों तक देता है। 7 नस्लों तक बाप दादा के गुनाहों की सजा जो है वो खुदा देता है। लेकिन बरकत कितनी नस्लों तक है? 1000 नस्ल तक बरकत है। खुदा का फजल ज्यादा है। खुदा का गुस्सा कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो दम भर का है, लेकिन खुदा का फजल, खुदा का रहम और खुदा का तरस जो है वो 1000 नस्लों तक जाता है। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं व्हाई दिस नेशन इज स्टिल सो ब्लेस्ड। किसी को याद है क्यों ये कौम जो है अभी भी खुदा ने इसको इतनी बरकत दी हुई है? याद है? बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स। इस कौम के अबाओ अजदाद जहां भी गए उन्होंने खुदा के कलाम को, खुशखबरी को उन जगहों तक लेकर गए और उन्होंने खुशखबरी के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक लेकर गए। और आज हम इनके अबाओ अजदाद की जो ब्लेसिंग्स हैं उनका फल अभी हम लोग खा रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि खुदा ने इस कौम को रद्द कर दिया है। नहीं, अभी रद्द नहीं किया। स्टिल वी आर गेटिंग दैट फ्रूट। अभी भी हम उस फल को खा रहे हैं और अभी वो दरख्त जो है वो कटा नहीं है। कैन यू से आमीन? और फिर यीशु को कहें कि वो आपको इन नस्ली खानदानी जो हैं बुराइयां जो हैं, गुनाह जो हैं और लानतें जो हैं, इनके असर से आजाद करे। बिकॉज जीसस हैज दैट पावर। यीशु के पास वो इख्तियार है और वो सेम इख्तियार यीशु ने आपको दिया है, क्योंकि यीशु ने कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। कितना इख्तियार दिया गया? ऑल अथॉरिटी हैज गिवन टू मी। और उसने ऑल दैट अथॉरिटी हैज गिवन टू यू। उसने वो सारा कुल इख्तियार लिखा है, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, और वही कुल इख्तियार उसने मुझे और आपको दिया है। और खुदा चाहता है कि अब हम उस फुल अथॉरिटी को इस्तेमाल भी करें। लेकिन कमी कहां पर है? हमारे अंदर। वी आर नॉट यूजिंग दैट अथॉरिटी। हम उस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इख्तियार तो हमारे पास है। अब मैं आपको गाड़ी दे दूं, गाड़ी की चाबी भी आपको दे दूं, उसमें पेट्रोल भी डाल दूं और आपसे कहूं कि आप इसको चलाएं, जहां मर्जी जाएं, लेकिन आप अगर उसको इस्तेमाल ही नहीं करते तो इसमें फिर मेरा तो कोई कसूर नहीं ना। कसूर तो आपका है। कसूर ये आपका कि आपको ड्राइविंग नहीं आती, और अगर ड्राइविंग आती है तो आप उसको चलाते नहीं है। अगर चलाते नहीं है तो उससे फायदा नहीं हासिल कर सकेंगे।
تو اسی طرح میرے جو خدا نے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے اور آپ کو دیا ہے، اور آلریڈی یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ when we have that all authority then we can live a life full of miracles. جب خدا نے یہ کل اختیار ہمیں دیا ہے تو پھر ہم خدا کے معجزات سے بھرپور زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں. That is our birthright. یہ ہمارا پیدائشی حق ہے. تو میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم باپ ہوتے ہوئے اپنے اختیار کو استعمال کریں، اور یسوع کے نام سے ان لعنتوں کو جو آپ کے خاندان میں پائی جاتی ہیں ان کو یسوع کے نام سے کاٹیں، کیونکہ جب تک ان لعنتوں کو آپ کاٹیں گے نہیں اس وقت تک آپ ان سے آزاد نہیں ہوں گے. نہ صرف اس کی شاخوں کو کاٹیں بلکہ اس کے تنے کو کاٹیں اور اس کی جڑوں کو بھی کاٹیں. بہت دفعہ ہم صرف شاخوں کو ٹرم کر دیتے ہیں تھوڑا بہت اور پھر چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، جڑوں پر جائیں، جڑوں کے ساتھ ڈیل کریں. جب آپ ان جڑوں کو کاٹیں گے تو پھر اس درخت کے دوبارہ پھلنے کا موقع نہیں ہوگا. کین یو سے آمین؟ آخری بات کہ آزادی میں زندگی بسر کریں. لیو ان فریڈم. خداوند نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے، خداوند نے آپ کو آزادی دی ہے، تو پھر ان بندروں سے نکلیں، ان جوؤں کو توڑیں اور ان سٹرنگز کو کاٹیں جو آپ کو پیچھے کو دھکیلتی ہیں، آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. ان سٹرنگز کو کاٹنا جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں سول ٹائز. سول ٹائز سمجھتے ہیں نا؟ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں باڈی، اسپرٹ اینڈ سول ٹائز. وی نیڈ ٹو کٹ دیٹ ٹائز جو ہمیں پیچھے کو دھکیلتے ہیں. جب تک آپ ان سٹرنگز کو کاٹیں گے نہیں اس وقت تک آپ ایک آزاد باز کی طرح، ایگل کی طرح اونچی اڑان نہیں کر پائیں گے. تو میرے عزیزو، we need to cut that strings. ان ہکس کو کاٹیں جو آپ کو خداوند میں آگے بڑھنے سے روکتی ہیں. جب آپ ایسا کریں گے، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، جب یسوع کو دعوت دیں گے کہ وہ آپ کے ان گناہوں کے اثرات کو ختم کرے، اور جب آپ اپنے باپ دادا کے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اس سے توبہ کریں گے اور یسوع کو اجازت دیں گے کہ وہ آپ کے معاملات میں انٹرویل کرے، تو پھر آپ آزادی میں زندگی بسر کریں گے. تو میرے عزیزو، خدا نے آپ کو ایک آزاد پنچھی کی طرح بلایا ہے، نہ کہ خدا نے آپ کو ایک آزاد باز کی طرح بنایا ہے، نہ کہ ایک چکن کی طرح، ایک چوزے کی طرح نہیں. خدا نے آپ کو بلایا، خدا نے آپ کو ایک آزاد باز کی طرح بنایا ہے تاکہ آپ ایک اونچی اڑان اڑیں. یہ نہیں کہ آپ باز ہوتے ہوئے چوزے کی طرح اپنی زندگی گزاریں. اور پتہ ہے باز چوزے کی طرح زندگی بھی گزار سکتا ہے. پتہ کیسے؟ جب آپ اس باز کو پکڑ کر اس کے پر کاٹ دیں گے. ہاں، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جب آپ اس کے پر کاٹ دیں گے نا تو پھر وہ چوزے کی طرح رہنا شروع کر دے گا. پھر وہ اپنی اڑان نہیں اڑ سکے گا جب تک کہ اس کے پر نہیں نکلیں گے. تو میرے عزیزو، اگر ابلیس نے آپ کے پروں کو کاٹ دیا ہے تو دین یو ہیو اتھارٹی کہ آپ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے چوزے کی طرح نہیں بلکہ باز دوبارہ سے بننے کی کوشش کریں اور باز کی طرح اڑیں. آئیے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں.